صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس مجلس کے سرپرست اعلیٰ حکیم صوفی محمد بشیر صاحب اور اس کے بعد مہمان خصوصی حکیم حافظ فرید یونس صاحب اور صدر مجلس حکیم ملک سکندر خان صاحب اور دیگر مہمانوں کے انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو اسٹیج پہ بولنے کی موقع دیا۔ سامعین محترم، اس عظیم الشان طبی سیمینار کا ہم نے افتتاح 2019 24 فروری میں گوجرانوالہ میں کیا۔ اس کے بعد 15 نومبر 2020 میں گوجرانوالہ میں کیا اور اس دفعہ KPT کے شہر پشاور میں ملک سکندر یاد کے زیر صدارت یہ تیسرا عظیم الشان طبی سیمینار جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے۔ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کسی زمانے میں یہ جو چھوٹے چھوٹے روٹ ہوتے تھے پاکستان کے، ان میں جو گاڑیاں چلتی تھی کسی کی کھڑکی نہیں ہوتی تھی اور کسی کا دروازہ نہیں ہوتا تھا اور پیچھے لکھا ہوتا تھا نہ کمالے ڈرائیور نہ خوفی انجن، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ آج یہی حال ہماری اسٹیپ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ مقدس پیشہ جو ہے اس وقت انتہائی قسم فرسری کی حالت میں گزر رہا ہے۔ آج ایلوپیتھی جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، حکومت کی سربراہی بھی اس کے ساتھ اور حکیم بیچاروں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور پھر بہت سارے ہمارے طباء جو ہیں وہ انگریزی ادویات کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے علم سیکھنا شروع نہیں کیا، علم سیکھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ آج کی طب جو ہے جس کا کبھی راجوں مہاراجوں کے درباروں میں طوطی بولتا تھا، آج بھی اس کی افادیت اور اس کے نتائج وہی ہیں۔ اگر طب کو سیکھا جائے، اس کی اخلاق و مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج کیا جائے۔ ایک تو ہم سیکھنے کے لیے ٹائم بھی نہیں نکالتے، اور دوسرا واٹس ایپ، یوٹیوب اور فیس بک کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے استاد محترم سید نعمت علی شاہ صاحب نے یہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، 6 نبضیں کل امراض۔ یہ دیکھنے میں تو انتہائی چھوٹی سی ہے، بلکہ کتاب تو کیا ہی کہا جائے گا، لیکن اس میں طب کو ایسے ہی پرویا ہے جیسے کہ سمندر کو کنویں میں۔ یہ چند صفحات پہ مشتمل کتاب ہے۔ اس کی آخر میں ایک خاکہ ہے، خاکہ رموز طب، انقلابی رموز طب۔ جس چیز کو
حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے آسان لفظوں میں بیان کیا، یہ طب تو بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اسی طب کی آپ نے تجدید کی۔ کیا صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ سے پہلے لوگ جرکان کا علاج نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ سے پہلے نمونیے کا علاج نہیں ہوتا تھا؟ کیا آپ سے پہلے درد گردہ کا علاج نہیں ہوتا تھا؟ یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے ہمیں جو چیز دی وہ تحریک، تسکین اور تحلیل دی۔ آپ نے تحقیقات امراض و علامات کی لکھی ہے، لیکن آخر میں پھر وہی بات کہ تحریک، تسکین اور تحلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سسٹم کا علاج کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اس کی علامات ہیں جن کو ایلوپیتھی والے مرض کا نام دیتے ہیں، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ تو ساتھ محترم نے اس کو مزید آسان کر کے سمجھایا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری ایک ماہانہ تربیتی کلاس بھی گوجرانوالا میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ کے پی پی کے بہت سے دوست اور میں مشکور ہوں حکیم سکندر یار صاحب کا کہ انہوں نے آج تک ہمارا کوئی پروگرام مس نہیں کیا۔ تقریباً 3.5 سال سے مسلسل ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس کو ماشاءاللہ اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اکیلے نہیں جاتے کہ قافلے کی صورت میں جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے دوست تیر سے، میاں والی سے، بٹگرام سے، نوشہرہ مردان سے، لاہور سے، کسوٹ سے، فیصل آباد سے، گوجرانوالا سے اور مختلف اضلاع سے یہاں تشریف فرما ہے۔ تو اس خاکے کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے پاس کرتا ہوں۔ حیاتی امور طبیعہ جو ہیں وہ 6 ہیں: مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا اور افعال۔ جب مرض شروع ہوتا ہے تو تحریک جو ہے، جو مرض جس علت کی زیادتی ہوتی ہے اس کو تحریک کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں اکڑاؤ، کھچاؤ اور پھر درد ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ مرض جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مقام لذت پہ تو مزاج متاثر ہوں گے، جب حبس پہ جائے گا اخلاق متاثر ہوں گے، جب قبض پہ جائے گا اعضاء متاثر ہوں گے، جب سودش پہ جائے گا ارواح متاثر ہوں گے، جب جرم پہ جائے گا تو قوت متاثر ہوگی، قوا متاثر ہوں گے، جب ذوق پہ جائے گا تو افعال متاثر ہوں گے۔ جب مقام لذت پہ ہوگا تو آپ نے اس کو صرف محرک دینی ہے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مقام تسکین کو تحریک دینے سے شفائے کاملہ عطا ہو جاتی ہے۔ جب محرک کے مقام پہ ہوگا تو اگلی تحریک جو ہے، تسکین والا مقام جو ہے، اس کو آپ نے تحریک دینی ہے صرف ایک ہی جگہ پہ۔ اور جب حبس کے مقام پہ چلا جائے گا تو آپ نے اگلی تحریک کی صرف شدید دینی ہے۔ اس کے بعد مقام قبض پہ جائے گا تو
تو آپ نے ملین دینی ہے اور اس سے اگلی والی آپ شدید دے سکتے ہیں، یعنی اگلی دو جگہ پہ آپ نے تحریک جو ہے وہ بڑھانی ہے۔ جب سوزش کے مقام پہ ہوگی تو اس کی اگلی تحریک جو پہلی ہے اس میں آپ نے مسہل دینی ہے اور اگلی جو ہے وہ آپ شدید اور ملین دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب برم پہ جائے گی تو آپ نے اکثیر دینی ہے، جب ذوق پہ چلی جائے گی تو پھر آپ نے مقبیات کا استعمال کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی دوائی جو ہے، کوئی بھی خوراک جو ہے وہ مقبی نہیں ہے، ہر تحریک کے مغزیات جو ہیں وہ مقبی ہیں، ہر تحریک کے مغزیات مقبی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ حالت کو بھی مقبی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب اکڑاؤ ہوگا تو آپ نے ملین یا مسہل نہیں دینی، اس سے آپ کو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ آپ نے نبض دیکھنی ہے تو 6 نبضیں جو ہیں 3 سسٹم ہیں، 2 قلب و عضلات کے، 2 جگر و غدد کے اور 2 دماغ و اعصاب کے۔ آپ نے نبض دیکھنی ہے تو ایک ہی شرط ہے، اس سے پہلے بہت سی کتابوں میں جو نبضوں کے متعلق لکھا ہوا ہے ان کی شرائط کافی ہیں، ان کے نام بھی کافی ہیں، تو یہ صرف 6 جو ہیں نبضیں ہیں، اور ان 6 نبضوں کے نام جو ہیں اعصابی گدی، اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی گدی، گدی اعصابی، گدی عضلاتی اور گدی اعصابی، یہ 6 نبضیں ہیں، اور انہی 6 نبضوں کے اندر تمام بیماریاں جو علاج ہے وہ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 4 انگلیاں برابر جو ہیں وہ نبض پہ رکھنی ہیں، اور اس میں اگر ایک ہی انگلی پہ دباؤ دینے سے نبض محسوس ہو رہی ہے تو اس کا نام اعصابی گدی ہے۔ یہ اعصاب و دماغ کی پہلی نبض ہے، اس کا تعلق حکم خبر رساں سے ہے، یعنی کسی چیز کا احساس ہونا۔ اس کی شرائط نبض جو ہے وہ صرف اتنی ہی ہے کہ دباؤ دینے سے ایک انگلی پہ آپ کو محسوس ہوگی، اس کے بعد بغیر دباؤ دینے ایک انگلی پہ آپ کو جو نبض محسوس ہوگی وہ ہوگی اعصابی عضلاتی، اس کا تعلق خبر رساں سے ہے۔ خبر رساں کے جتنے پٹے ہیں جسم کے جس بھی پوزیشن میں ہیں، اگر وہ تحریک بڑھ چکی ہے تو وہ سسٹم جو ہے جہاں جہاں بھی ہے وہ متاثر ہے۔ اس کے بعد پہلی 2 انگلیوں پہ بغیر دباؤ کے جو نبض محسوس ہو رہی ہے اس کو آپ عضلاتی اعصابی کہیں گے۔ یہاں پر آپ کے ارادی پٹھے جو ہیں ان کا تعلق ہے، جو آپ اپنے ارادے سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں، اپنی مرضی سے آنکھ کو بند کرتے ہیں، یا آپ چلتے ہیں
جن پٹھوں کا بھی تعلق آپ کے ارادے سے ہے، آپ اپنی مرضی سے حرکت کر رہے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ اس 2 نمبر تحریک کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد 3 نمبر تحریک جو ہے جناب عزت مآب استاد محترم پروفیسر حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں اسٹیج پر۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا کھڑے ہو کر بھرپور استقبال کیا جائے۔ آپ کی نکاحت کمزوری اور عمر کا تقاضا تھا، لیکن اس کے باوجود انتہائی دقت اور مشکل کو اٹھاتے ہوئے آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ یہ آپ کا طب کے ساتھ جو اخلاص ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اتنی عمر اور کمزوری اور نکاحت کے باوجود موسم کی اس شدت میں آپ نے اتنا سفر کیا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ استاد محترم حکیم پروفیسر سید نعمت علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے لیے دعا ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ پہلی 2 انگلوں پہ محسوس ہوگی بغیر دباؤ کے۔ اگر پہلی 3 انگلیوں تک، تیسری انگلی تک نبض کا احساس ہے تو اس کو ہم عضلاتی غدی کہیں گے۔ یہ غیر ارادی پٹھے ہیں، جیسے دل ہے، پھیپھڑے ہیں۔ انسان سویا ہے، انسان بیٹھا ہے، یہ خود بہت جو ہے حرکت کر رہے ہیں، اور بھی پورے جسم میں بہت سارے عضلاتی پٹھے جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ غیر ارادی حرکت کے تابع ہیں۔ اس کے بعد بدھی عضلاتی نبض جو ہے وہ آپ کو 4 انگلیوں پہ محسوس ہوگی۔ صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے نبض پہ 4 انگلیاں برابر رکھنی ہیں، جہاں محسوس ہو جائے آپ نے اس کو کاؤنٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد بدھی اعصابی تحریک کی جو نبض ہے بہت درمیانی 2 انگلیوں میں ہوگی۔ جب 4 انگلیوں پہ نبض ہوگی تو یہ غدت جاذبہ کا ان کا تعلق ہے، اور درمیانی 2 انگلیوں کا جو ہے وہ غدت ناقلہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد عمر کی ساتھ صحت والی نبض، یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کے سامنے ایک مریض آتا ہے، ایک پیشنٹ آتا ہے، آپ کو عمر کے لحاظ سے اس کی صحت والی نبض معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی صحت کا معیار نہیں ہے تو آپ کامیاب علاج نہیں کر سکتے۔ جو دودھ پیتا بچہ ہوگا اس کی دودھ کے زمانے کی جو عمر ہے تقریباً 2 سال تک، جب تک وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، ایک انگلی پر دباؤ دینے سے اس کی نبض جو ہے وہ صحت والی نبض ہے۔ یہ باتیں اپنے دماغ میں بٹھا کر لے جانا، پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ہو یا نہ ہو، پھر یاد کر لیں۔ دودھ پینے والا جو بچہ ہے، ایک انگلی پہ دباؤ دینے سے اس کی صحت والی نبض ہے۔ اس کے بعد جب اس نے تھوڑا بہت روٹی وغیرہ کھانی شروع کر لی، کوئی دلیا کھانا شروع کر لیا، کوئی بازاری چیزیں کھانی شروع کر لی، تو یہ تقریباً 7-8 سال کی عمر تک اس کی جو نبض ہے وہ ایک انگلی پر بغیر دباؤ کے اگر احساس ہو رہا ہے تو وہ بچہ صحت مند ہے۔ پھر لڑکپن کا زمانہ آ جاتا ہے تو 2 انگلیوں تک نبض چلی جاتی ہے صحت والی، اور بڑھاپے میں بھی یہی نبض ہوگی۔
नौजवान मर्द की पहली 3 उंगलियों पे नबज है तो नौजवान आदमी तंदुरुस्त है। अगर नौजवान औरत है तो पहली 4 उंगलियों पे जो नबज है 4 उंगलियों तक एहसास हो रहा है तो वो नौजवान औरत जो है वो तंदुरुस्त है। और तंदुरुस्ती का म्यार आपके पास होना जरूरी है। हैज़ो वलादत में जो नबज होगी वो औरत की दरमियानी 2 उंगलियों पे होगी। ये उम्र के लिहाज से सेहत की नब्जें हैं। अब आ गई बीमारी की तरफ कि इंसान जब बीमार होता है तो फिर उसकी नबज जो है, फर्ज करें एक नौजवान आदमी है, उसकी 3 उंगलियों पे नबज होनी चाहिए, लेकिन अगर उसने मुसलसल लगातार गुद्दी उजलाती चीजें खानी शुरू कर दी, गर्म खुश्क चीजें खानी शुरू कर दी, तो फिर उसकी नबज जो है वो आगे की तरफ जाएगी। और आपने उस नबज को मद्देनजर रखते हुए, उसके दर्जे को मद्देनजर रखते हुए उसको दवाई देनी है। जो नबज आपने महसूस करनी है, अगर उसमें कमीपन है तो वो मुहर्रक और शदीद के दर्जे पे है। आपने जो नबज महसूस की उससे अगली तहरीक की, वो लज्जत और हवस के मकाम पे आए, वो आपने जो दवाई देनी है वो मुहर्रक और शदीद देनी है। उससे अगली जो नबज होगी उसमें तस्कीन होगी। और मकाम तस्कीन को तहरीक देने से ही मर्द जो है वो खत्म हो जाएगा और सेहत वाली नबज जो है वो बहाल हो जाएगी। और ये बात याद रखें, अगर नबज में तेजी है तो ये कब्ज और सोजिश के मकाम पे है। फिर आपने इसको मलयन और मुसहल देनी है। अगर उसमें ज़ोफ पैदा हो गया है तो फिर आपने अक्सीर और मुकब्बी का इस्तेमाल करना है, लेकिन अक्सीर थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करनी है। और चंद खुराकों में ही उसकी जब वो कमजोरी थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो फिर आपने मलयन और मुसल से ही उसका इलाज करना है। और मकवियात देने से मर्ज जो है वो बेहतर हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी, उस्ताद उल हुक्मा प्रोफेसर हकीम सैयद नेमत अली शाह साहब का शागिर्द। और जो दोस्त गुजरांवाला अल सैयद तिब्बी तरबीती मरकज़ नहीं आ सकते वो अपने अपने इलाके के इन हुकामात से रब्ता करें और वहाँ से नबज़ के ज़रिए आसान तशख़ीस और तजवीज़ सीखें। 6 नब्ज़ें कुल अमराज, 6 नब्ज़ें 6 असबाग के तहत। अल्लाह हाफ़िज़।